السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے، علیکم تم پر لازم ہے، انفسکم تمہاری اپنی جانوں کی فکر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنی جانوں کی فکر لازم ہے۔ لا یضرکم نہیں نقصان پہنچا سکتا تم کو، من وہ شخص ضل جو گمراہ ہو، اذا اہتدیتم اذا اس وقت اہتدیتم کہ جب تم خود ہدایت پر ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو تم پر اپنی جانوں کی فکر لازم ہے، وہ شخص تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جو خود گمراہ ہو اور تم ہدایت پر ہو۔ تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں قرآن پاک کے اس ظاہری الفاظ سے یہ شبہ پیدا ہوا کہ جب ہم خود ہدایت پر ہیں تو ہم پر یہ لازم نہیں کہ ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں۔ یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر اپنی اصلاح کر لی جائے تو کافی ہے۔ لیکن جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے کہا کہ تم قرآن پاک کے الفاظ کو غلط لے رہے ہو، یعنی قرآن پاک کے الفاظ کا معنی غلط لے رہے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ برائی کرتے ہوئے دیکھ لے اور روکنے کی کوشش نہ کرے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عذاب میں مبتلا کر دے۔ دوسرا یہ کہ قرآن پاک کے ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ جب تم دوسروں کو برائی سے روکو وہ نہ رکے تو پھر تم پر کوئی حرج نہیں اگر تم خود ہدایت پر ہو، یعنی اگر تم خود اپنے آپ کو اس برائی سے بچاؤ، یعنی خود گناہ کے کام نہ کرو تو پھر تم پر کوئی حرج نہیں جب تم نے دوسروں کو برائی سے روکا ہو۔ لیکن اگر کوئی باز نہ آئے تو انسان کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنی ہی اصلاح کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اللہ کی طرف مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، جمیعاً سب کا، فینبئکم پس پھر وہ خبر دے گا تم کو، بما ان کاموں کی کنتم جو تھے تم تعملون کرتے۔ یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے، شہادت گواہی ہونی چاہیے، بینکم تمہارے درمیان، اذا جب حاضر ہو احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کے موت کا وقت، یعنی جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے درمیان گواہی ہونی چاہیے، حین الوصیۃ وصیت کے وقت، اثنان دو، ذوا عدل عدل والے، منکم تم میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں موت آنے لگے تو تم وصیت کرو، یعنی اپنے مال کے بارے میں، تو اس وقت لازم ہے کہ تمہارے پاس دو عدل والے مرد ہوں، منکم تم میں سے۔ یہاں پر تم میں سے مراد یہ ہے کہ یا تو وہ مسلمان ہوں یا پھر بعض کے نزدیک یہ ہے کہ وہ وصیت کرنے والے کے قبیلے میں سے ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو تمہارے درمیان گواہی ہونی چاہیے، حین الوصیۃ وصیت کے وقت، یعنی ضروری ہے کہ وصیت کے وقت حاضر ہوں، اثنان دو مرد، ذوا عدل عدل والے، منکم تم میں سے، او آخران یا دوسرے، من غیرکم تمہارے علاوہ۔ یہاں پر غیرکم تمہارے علاوہ سے مراد یہ ہے کہ
کہ یا تو وہ غیر مسلم ہو یا پھر وصیت کرنے والے کے قبیلے سے نہ ہو۔ ان تم اگر ہو تم ضرب تم چلتے پھرتے فی الارض زمین میں، فاصابتکم پس پہنچے تم کو مصیبت الموت موت کی مصیبت، یعنی سفر میں اگر کوئی شدید بیمار ہو جائے اور اسے زندہ بچنے کی کوئی امید بھی نہ رہے تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ پھر سفر میں تم 2 عادل گواہ بنا لو، چاہے تو وہ مسلمان ہو یا پھر رشتہ دار ہو یا پھر غیر مسلم ہو یا غیر رشتہ دار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم 2 گواہ بنا لو۔ تحبسونہما تم روک لو ان دونوں کو، من بعد صلاتی بعد نماز کے، فیقسمانی پس وہ دونوں قسمیں کھائیں، باللہ اللہ کے نام کی۔ یہاں پر یقسمانی سے مراد وہ 2 گواہ ہیں جن کے سامنے مرنے والے نے وصیت کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وصیت کے ورثاء کو شک پڑ جائے کہ انہوں نے کوئی خیانت کی ہے یا پھر کوئی بات چھپائی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان دونوں کو روک لو نماز کے بعد، فیقسمان باللہ وہ دونوں قسمیں کھائیں اللہ کے نام کی، ان ارتبتم اگر تمہیں شک ہو کہ لا نشتری نہیں ہم لے رہے بھی اس کے بدلے میں سامنن کوئی قیمت، یعنی وہ دونوں قسمیں کھائیں کہ ہم کوئی خیانت نہیں کر رہے، ہم پوری گواہی دے رہے ہیں۔ ولو کانا اگرچہ ہوں ذا قربا رشتہ دار، ولا نکتم اور نہیں ہم چھپا رہے شہادت اللہ اللہ کی گواہی کو، انا بے شک ہم اذن اس وقت لامن الآثمین گنہگاروں میں سے ہوں گے، یعنی وہ دونوں قسمیں کھائیں کہ ہم کوئی بھی بات نہیں چھپا رہے، یعنی کہ سچی گواہی دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ أُسِرَ پھر اگر پتہ چل جائے، فَإِنْ أُسِرَ پھر اگر پتہ چل جائے، اللہ یہ بات انہما بے شک یہ دونوں استحقا حقدار ہوئے ہیں اسمن گناہ کے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے واقعہ ہی خیانت کی ہے، یعنی یہ دونوں ہی گناہ کے حقدار ہوئے ہیں، فآخرانی پس دوسرے 2 یقومانی کھڑے ہوں، مقامہما ان دونوں کی جگہ پر، من الذین ان لوگوں میں سے استحق علیہم کہ ثابت ہوا ہے ان پر گناہ، اولا یعنی جو زیادہ قریب ہیں میت کے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ أُسِرَ پھر اگر پتہ چل جائے، اللہ یہ بات انہما بے شک یہ دونوں، یعنی یہ دونوں سے مراد گواہی دینے والے، استحقا حقدار ہوئے ہیں اسمن گناہ کے، فآخرانی پھر دوسرے 2 یقومانی کھڑے ہو جائے، مقامہما ان دونوں کی جگہ پر، یعنی پھر 2 قریبی رشتہ دار ان دونوں کی جگہ پر گواہی دیں، من الذین ان لوگوں میں سے استحق علیہم کہ ثابت ہوا ہے ان پر، اولا یعنی کہ وہ دونوں میت کے قریب ہیں یا میت کے ترکے کے حقدار ہیں۔ فیقسمانی پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں، باللہ اللہ کے نام کی، لا شہادتنا کہ ہماری گواہی احقو زیادہ حق رکھتی ہے، من شہادتہما ان دونوں کی گواہی سے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان کی گواہی رد کی جائے گی، یعنی ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، پھر ان کی جگہ پر 2 قریبی رشتہ دار گواہی دیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ ہماری گواہی زیادہ سچی ہے، وما تدینا اور نہیں ہم نے زیادتی کی، انا بے شک ہم اذن اس وقت، یعنی اگر ہم زیادتی کریں گے تو اس وقت ہم لامن الظالمین ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہاں پر ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کی شان نزول میں یہ واقعہ ہے کہ بنو سہم کا ایک آدمی تمیم داری اور عدی بن بدا کے ساتھ سفر میں گیا تو راستے میں سہمی کا انتقال ہو گیا، تو یہ علاقہ ایسا تھا کہ وہاں کوئی مسلمان نہیں تھا، یہ دونوں عیسائی تھے، یعنی جو سہمی کے ساتھ تھے یہ دونوں عیسائی تھے،
بس یہ دونوں ساتھی اس کا چھوڑا ہوا مال اس کے ورثاء کے پاس لے کر آئے، لیکن ان دونوں نے ان میں سے ایک پیالے کو گم کر لیا جو کہ چاندی کا تھا اور اس کے اوپر سونے کے باریک نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے حلف لیا تو انہوں نے جھوٹا حلف اٹھا لیا، یعنی ان دونوں نے یہ جھوٹی قسم اٹھا لی کہ ہم نے اس میں سے کوئی بھی خیانت نہیں کی، کوئی بھی چیز نہیں چھپائی۔ تو پھر وہی پیالہ اس کے ورثاء نے، یعنی سہمی کے ورثاء نے پھر وہی پیالہ مکے میں پا لیا۔ تو لوگوں سے پوچھ تاچھ کرنے پر پتہ چلا کہ انہوں نے یہ پیالہ تمیم اور عدی سے خریدا ہے۔ تو پھر اسی طرح سہمی کے ورثاء سے دو لوگوں نے حلف اٹھا لیا، یعنی جب لوگوں کے پتہ کرنے پر پتہ چلا کہ یہ پیالہ جو ہے لوگوں نے عدی اور تمیم سے خریدا ہے، تو اس لیے سہمی کے ورثاء میں سے دو شخصوں نے حلف اٹھایا کہ وہ پیالہ مرنے والے کا ہے، یعنی رشتہ داروں میں سے پھر دو لوگوں نے یہ حلف اٹھایا کہ پیالہ جو ہے وہ واقعی سہمی کا ہے، تو انہوں نے گواہی دی۔ تو اس لیے ان کی گواہی غیر مسلموں سے زیادہ مانی گئی، یعنی ان کی گواہی غیر مسلموں کی گواہی سے زیادہ سچی تھی اور زیادہ ثابت ہونے کا حق رکھتی تھی۔ تو بس اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ گواہی دینے والے جھوٹے ہیں، واقعی انہوں نے کوئی خیانت کی ہے، تو پھر مرنے والے کے قریبی رشتہ دار قسم کھائیں گے کہ واقعی ہی یہ دونوں جھوٹے ہیں، پھر وہ سچی گواہی دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکہ یہ ادنا زیادہ قریب ہے، ان یاتو یہ کہ وہ لے آئیں بھی شہادتی گواہی کو علی وجہہا اس کی اصل صورت میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں گواہی دینے والوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زیادہ صحیح یہی ہے کہ وہ گواہی کو صحیح دے، اور یخافو یا پھر وہ ڈرے، ان تردہ یہ کہ رد کر دی جائیں گی ایمان ان کی قسمیں بعد ایمانہم بعد ورثاء کی قسموں کے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر ورثاء بعد میں قسمیں کھا لیں گے تو پھر ان کی قسمیں رد کر دی جائیں گی، اس لیے وہ خیانت سے ڈریں، صحیح اور سچی گواہی دیں۔ واتقوا اللہ اور ڈرو تم اللہ سے، واسمعوا اور سنو، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الفاسقین فاسقوں کی قوم کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی سے ڈرتے رہو، سچی اور صحیح گواہی دینے والے بن جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔